جانتے ہو وہ کون سی ایسی اللہ کی مدد کی نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا کر اللہ سے غیب کے وہ بند دروازے کھلوا دیتی ہیں جو تمہاری اندھیر زندگی کو حیرت انگیز روشنیوں سے منور کرنے کا سبب بنتی ہیں؟ تو سنو، وہ اول و آخر تمام غیبی اختیارات رکھنے والا حقیقی بادشاہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور وہی ہے جو تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور دولت سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ رب قدیر جو کام بھی کر رہا ہے بے حکمت اور بے مصلحت نہیں کر رہا۔ جان رکھو کہ اللہ کے ہر کام میں ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہوتا ہے، اور تعمیر ایام کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری اور ساری رہتا ہے۔ جس طرح نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات، تو اسی طرح وہ قادر مطلق جو زبردست نظام و نفس کا قائم کیے ہوئے ہے، وہی مہربان خدا جب چاہے تمہارے سبز و ضبط کو بدل کر ناممکنات کو بدل کر اپنے کن سے ممکن کر دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، سب پر غالب اور اپنا حکم بجر و نافذ کرنے والا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری زندگی کے معاملات یا تمہارے دل کے معاملات موافقت سے مڑ گئے ہوں اور اسرت کی زندگی سے تمہارا صبر ٹوٹ گیا ہو، تو جان رکھو کہ تم ایک انسان ہو اور بشریت کے تقاضوں سے مبرہ نہیں۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کی محرومی ہے یا کسی کے دیے ہوئے دکھ سے تمہیں اذیت ہو رہی ہے اور تم مدد کی تلاش میں ہو، تو سنو، تم اپنی وہ پاکیزہ صفات تلاش کرو جو تم میں بدرجہ تم میں موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور شک سے پاک چیز اختیار کرو، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے، اور اللہ تمہارے معاملات کا متولی ہے اور وہی جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے۔ ان قریب وہ اپنی حکمت سے بہت جلد تمہاری مدد کے لیے وہ اسباب و ذرائع فراہم کرے گا جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو حقیقت کا روپ دے کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دیں گے۔ جانتے ہو کہ زندگی میں معجزات کب ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب تمہیں ہمارا وقت یہ فکر اور لاحق رہنے لگے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور تم اپنے قیمتی وقت اور وقار کو ضائع کرنے کے بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے چلنا پڑو، جہاں خواہشات نفس تمہیں دھکیل رہی ہیں وہاں گر نہ پڑو، تو سمجھ لینا یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تحت کمر بستہ رہتے ہیں، اور یہی راستہ بعض لوگ ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیج کر ان غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا، اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو یہ کسی کی طاقت نہیں کہ اس انسان پر اللہ کے فضل کو روک سکے۔ یاد رکھو، خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں ہی صورتوں میں جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں
تو اللہ بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ رحمان جس کی خدائی بہت وسیع ہے اور وہ تمام سمتوں اور مقاصد کا مالک ہے، وہ ذرے ذرے کو متحد کر کے تمہارے لیے مدد کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہارے دل کی ہر لا حاصل خواہش کو حاصل میں بدل دیتا ہے۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو کہ وہ نشانیاں اور اشارے جو ظاہر کر دے کہ اللہ کی مدد ہر وقت قریب آن پہنچا ہے، تو سنو، جب تم مخلوق کی امیدوں بھرے سوال رد نہیں کرتے تو تمہارا خالق بھی تمہاری امیدوں کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ تمہاری ہر مانگی چیز راضی ہو کر اپنی عطاؤں کی خوبصورت کر، کیونکہ جب تم بندگان خدا کی مدد بن جاتے ہو تو قادر مطلق تمہارا مددگار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق پر کشادگی پیدا کر دے، اور تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، مطمئن ہو جاؤ اور مہربان شان بے نیاز شہنشاہ تمہاری مانگی ہر مانگ کو ایسے خفیہ وسیلوں سے پوری کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ عنقریب وہ تمہاری زندگی کو اپنی بہترین مدد کے ذریعے خوبصورت اور حسین کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔